الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله، سب ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ البخاری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے دور دراز سے آنے والے مہمانان کرام، مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میرے کو خوشی کس بات کی ہوئی معلوم ہے کہ ان کو حاجی شکیل صاحب نے 500 روپے دیے اور حافظ شبیر صاحب نے بھی 500 روپے دیے. میں نے فوراً گھڑی دیکھا کہ انہوں نے پڑھا ہوگا 15 منٹ میں 500 دو جگہ سے، میں 1.5 گھنٹہ. میری ایوریج ہے، کیپیسٹی ہے 1.5 گھنٹے کی. آپ سب تیار ہو نا؟ باقی آپ کہو کہ تو میں جلدی ختم کر دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں. اب میرے سوال کا جواب دے دو، جنت میں جانا کہ نہیں؟ کس کس کو جانا ہے ہاتھ اوپر کرے. دیکھو میں نے تو اوپر کر لیا. بولو جنت میں جانا. سب کو جانا. نہیں بولو نا، سب کو جانا. آواز نہیں آ رہی ابھی بھی. جنت میں سب کو جانا. کیوں جانا ہے؟ کیوں بھائی جانا ہے؟ کیونکہ جنت میں کوئی ٹینشن. ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن. بھائی جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اللہ کی قسم، جو مانگیں گے ملے گا. ارے بولو نا، جنت میں جو مانگیں گے. بلکہ جنت میں کبھی کبھی اگر جنت والا مانگے گا نا، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، تو اللہ کہے گا مانگتا کیوں ہے؟ تو کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ جنت ہے، مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، مانگ مت، سوچتا رہے گا تو بھی عطا کر دوں گا. جنت میں مانگے تو بھی ملے، اور اونلی تھنکنگ، سوچے تو بھی ملے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں پارہ نمبر 24 ساتھ میں بولیں گے، اور جتنے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر 24 اللہ نے فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے آ جا، جنت میں آ جا. اللہ فرماتے جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. تو بھائی جنت میں جانا نا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے جب جنت ارے میں آپ کو ایک بات سناؤں، یوسف علی، سننے جیسی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. یہ جنت اتنی اچھی ہے، بولو اتنی اچھی اور اتنی پیاری ہے کہ جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. معلوم ہے آپ کو؟ جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں. کیوں کہ وہ بھی تو ٹینشن ہے. میں ایک مرتبہ اوڑیسہ گیا، اوڑیسہ بھونیشور، وہاں گیا، وہاں
بڑا مجمع میں نے دیکھا، سب زمین پر بیٹھے ماشاءاللہ. ایک آدمی کو میں نے دیکھا کونے میں کرسی پر بیٹھا ہوا، لیکن میں اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، کیونکہ جب میں اس کی طرف دیکھوں نا کبھی کھڑے ہو جاوے، کبھی بیٹھ جاوے، کبھی تھوڑا رائٹ ہوئے، کبھی لیفٹ ہوئے، کبھی فرنٹ ہوئے، کبھی بیک ہوئے. تو میں اس کی طرف دیکھنا بند کیا، کیونکہ بار میں نے اس کی طرف دیکھو میرا دماغ ادھر ادھر ہوئے، جو توجہ ہونا چاہیے وہ توجہ نہ رہے. اب اتنا بڑا مجمع مولانا بیان کے بعد میں نے کہا بھائی کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، اتنے بڑے مجمع سے کیسے ملاقات کرے. لیکن میں نے کہا وہ جو کرسی پر بیٹھا نا کم بخت تو ملاقات کرے گا. تو وہ بیان کے بعد آیا، قاری صاحب آپ نے میرے کو ملاقات کے لیے کہا. میں نے کہا کیا کیا بیان میں تیری طرف دیکھ نہیں رہا تھا، کبھی کھڑے کبھی بیٹھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو کہا قاری صاحب اعلان لگا تھا کہ 9 بجے قاری احمد علی بیان کے لیے آئیں گے، 11 بجے تک تو آپ آئے نہیں یہاں پہ. میں نے کہا میرے کو آنے دے تو میں آتا، میں تو شام کا آ کے بیٹھا ہوں یہاں پر. کہا 11 بجے آپ آئے، میں مغرب کے بعد کا بیٹھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا، میں ڈائبٹیز والا، پریشر والا، مولانا معلوم ہے کتنا زور کا پیشاب لگا ہے، اور میں جو کھڑا بیٹھا ادھر ادھر وہ پیشاب کو کنٹرول کرتا تھا. تو میں نے کہا اللہ کا بندہ کر کے آتا نا، کہا کر کے آتا تو کرسی کون دیتا. بات تو برابر ہے یار، پیشاب کرنا بھی ٹینشن. بولو پیشاب کرنا، اسی لیے اللہ نے پہلے سے ہی کہہ دیا جنت میں پیشاب نہیں بولو نا، جنت میں پیشاب، جنت میں پاخانہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیشاب کا تقاضا ہوگا نہ پاخانے کا تقاضا ہوگا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں. ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، جنت میں پیشاب نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، پاخانہ نہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ. ارے ہاں بولو نا، پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ سب بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء المسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں جنتی کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن پیشاب بھی نہیں ہوگا، پاخانہ بھی نہیں ہوگا، تو کھانا کہاں جائے گا، پانی کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ایک ڈکار لے گا. کیا لے گا؟ ڈکار، یعنی آہ کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے کھانا بھی ہضم ہوگا، پانی بھی ہضم ہوگا، اور ڈکار لیتا جائے گا. جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو جنت میں تو مزہ ہی مزہ ہے بھائی. ہاں بولو نا، جانا پھر ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، جانا. ہاں یہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. کتنی جنتیں بنائی؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو کتنی جنتیں بنائی؟ اور 8 کا نام قرآن میں ہے. بولو سبحان اللہ. 8 کا نام. اور اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا، پہلی جنت اللہ نے بنائی، اللہ نے فرشتوں کو کہا آؤ آؤ دیکھو یہ جنت بنی ہے، جنت بنی. اللہ نے کہا دوسرے فرشتوں نے یہ جنت بنائی ہے اور میرے حکم سے بنائی ہے، آ کر دیکھو. اب سارے فرشتوں نے جب جنت کو دیکھا، ارے کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ. سارے فرشتے کہے اللہ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھی. اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. ارے آپ نے بمبئی میں بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا ہوگا، یا بڑی بڑی ہوٹلوں کو دیکھا ہوگا، یا جیسے یہ مسجد کو آپ نے دیکھا، یا دبئی میں بڑے بڑے برج دیکھا ہوگا. جب انسان کے ہاتھ اتنی بڑی عمارت بنا سکتے ہیں تو اللہ کیسے جنت بنایا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ بولو. تو اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی ہے، دوسری اس سے، پھر تیسری اس سے اچھی، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں اور 8ویں. اللہ نے کہے فرشتوں 8ویں جنت دیکھنا، فرشتے نہیں بنائیں گے، میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالہ وشانی. لیکن اللہ نے فرمایا 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو چلو کمکوتر والے ساتھ میں بولو جنتیں کتنی؟ آواز نہیں آ رہی، بولو جنتیں کتنی؟ 8. انگلیوں پر گنتے جانا، انگلیوں پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم.
آپ سبحان اللہ بولتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن. بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. بولو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں جنت بنائی جنت سلام. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی جنت المقامہ. سبحان اللہ. اللہ نے ساتویں جنت بنائی جنت المأوا. کتنی ہو گئی؟ اور جب آٹھویں جنت بنانے کا موقع آیا اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اور اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس. کتنی ہو گئی؟ کس میں جانا؟ 8 ہے. سوچ کے جواب دو. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، کس میں جانا؟ نہیں میں سننے میں تکلیف ہو رہی ہے. کس میں جانا؟ کیوں؟ نمازیں سب پوری ہو گئی؟ ہاں پورے شریعت پہ آ گئے کہ سیدھے 8ویں؟ پہلی دوسری نہیں جمے کم کوتر والوں کو؟ بھائی پہلی بھی تو اچھی ہوگی، دوسری اچھی ہوگی، لیکن آپ تو ڈائریکٹ کس میں؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، ہمارے نبی معراج پر گئے تھے؟ بولو ہاں بولو. گئے تھے تو ہمارے نبی 8 جنتوں سے گزرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ہمارے نبی جنتوں سے گزرے، عرش پر گئے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش تک گئے، 8 جنتوں سے گزرے. ہمارے نبی نے جنت کو بھی دیکھا، جنت النعیم کو بھی دیکھا، جنت عدن کو بھی دیکھا، جنت خلد کو بھی دیکھا، جنت سلام کو بھی دیکھا، جنت مقامہ کو بھی دیکھا، جنت ماوا کو بھی دیکھا. اور ساتھ میں بولو ہمارے نبی 8ویں جنت جنت جب ہمارے نبی 8ویں جنت میں گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ اتنی بڑی جنت الفردوس اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا او میرے محبوب یہ جنت تیری امت کو عطا کروں گا. یعنی کس کو؟ ارے بولو نا کس کو؟ یہ جنت کو نہیں، آپ نے ہماری. بھائی اللہ نے فرمایا یہ جنت آپ کی امت کو عطا کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی دیر کے بعد جنت الفردوس میں رہ کر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر بتا دینا یہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت اللہ تو کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں، تیری امت سے بڑھ کر پیاری کوئی امت نہیں. جو یہ جنت بھی عطا کروں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. اور پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب لکھ کر دیتا ہوں، ڈاکیومنٹ بھی تیار، لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. آج بھی قرآن میں 16ویں پارے میں لکھا ہوا ہے. بولو کون سے پارے میں؟ سورہ کہف 16ویں پارے میں. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے لکھ کر دے دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں بولو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں میرے آخری نبی کے امتی مرد اور عورتیں کلمہ پڑھنے والے اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ نے لکھ دیا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے نہ ہٹیں گے. بولو نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے. بھائی ہم جنت الفردوس میں جا کے ہٹیں گے؟ کتنی بڑی جنت الفردوس، کیونکہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی. تو جنت الفردوس ہو تو سچ بتاؤ کہ ہم وہاں جنت الفردوس میں جائیں گے پھر ہٹیں گے؟ وہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ ارے جنت سے کبھی ہم ہٹیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو ہماری ہے، یہ تو اپنی ہے. ہم تو کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے. کتنوں کی زمین ہم ہڑپ کر گئے،
کتنوں کی زمین کے ڈاکیومنٹ بدل دیے، کتنوں کے زمین کے اوپر ہم نے ناجائز قبضہ کر لیا. ہم وہ ہیں جو اوروں کی زمین نہیں چھوڑتے. تو جنت تو ہماری زمین ہے، وہ کیسے چھوڑیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو جنت میں جانا مطلب فائنل. ارے ہاں یا نہ بولو نا، میرے کو ایک دم پکا کر دو تو میں بات شروع کروں. ابھی بات شروع نہیں ہوئی. جنت میں جانا فائنل ایک دم. جنت ماں بہنیں تو نہیں سن رہی ہیں؟ سن رہی ہے؟ یہ بڑا ٹینشن رہتا بھائی، لیکن پھر بھی چلو ماں بہن بھی خوش ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں، جنت میں حور چاہیے؟ حور یس یا نو؟ آواز نہیں آ رہی. چاہیے نا حور؟ چاہیے نا؟ ہاں دیکھو کیسے بڈھے بڈھے بھی ہاں ہاں کر کے مسکرا رہے ہیں. ماشاءاللہ چاہیے بھائی، میرے کو بھی چاہیے، میں بڈھے کو بھی چاہیے بھائی. جنت میں حور چاہیے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پردہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھیں پردہ اٹھا، تیری حور نظر آئے گی. اب جیسا پردہ اٹھے گا حور کو دیکھے گا تو آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی، دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جائے گا. دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا. اللہ کہیں گے کیا؟ اللہ حور حور میری حور، اللہ میری حور. ہاں تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤں، تیری بیری نے. تو کیا کہے گا؟ اللہ کیا ضرورت ہے، کم کو تر میں 50 سال تو نکالے، اب کیا ضرورت ہے اللہ، یہ برابر ہے اللہ. پھر اللہ پوچھیں گے تیری بیوی، تیری بیوی. نہیں اللہ نہیں اللہ، بہت ٹینشن بہت ٹینشن، بہت مغز ماری بہت مغز. اشرف بھائی صحیح نا؟ کہاں گیا؟ وہاں بیٹھا. کہنا نہیں اللہ نہیں نہیں اللہ نہیں نہیں، یہ بیوی کا چکر نہیں اللہ، یہ حور برابر. تیسری مرتبہ اللہ پوچھیں گے بیوی، کہے گا اللہ بار بار پوچھتے اللہ کو منع کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دے، پھر اس کے بعد اس کو غائب کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کے پردہ اٹھاؤ. اب پردہ اٹھائیں گے، اس کی بیوی جو سامنے آئے گی، حور کو جو خوبصورتی اللہ نے دی ہے 70 گنا زیادہ مشک سے بھر کر اللہ اس کی بیوی کو سامنے لے کر آئے گا. جیسا دیکھے گا کہے گا اللہ برابر. اللہ کہیں گے اللہ کہیں گے یہ بیوی چلے گی؟ اللہ کم کو تر میں 50 سال چلایا اور چلا لوں گا. بڑے لالچی ہے بھائی، بڑے لالچی ہے. چلو اب کوئی بات نہیں، سیدھی بات پہ آ جاؤ. جنت میں آرام ہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی جنت میں آرام ہی. میرے کو بھائی بات ختم کرنا ہے، ابھی بات شروع نہیں کیا. پہلے بولو جنت میں آرام ہی. سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ ہم کو پتا چلے جنت میں آرام ہی آرام. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے اور بندیاں، جنت میں کامیابی ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے بولو سبحان اللہ، جنت میں پھل ہوں گے بولو سبحان اللہ، جنت میں فروٹ ہوں گے بولو سبحان اللہ، جنت میں گلے گلزار ہوں گے بولو سبحان اللہ، جنت میں حوریں ہوگی بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو تانا نہیں مارے گا، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی بےہودہ باتیں نہیں کرے گا. اللہ فرماتے جنت لے لے، زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما، ہم نے آسمانوں پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو جنت میں آرام ہی آرام، کوئی ٹینشن. اب سب کو جانا، اتنی بات تو پکی ہو گئی. اور کس میں جانے کا؟ کون سی والی میں جانے کا؟ 8ویں والی میں. تو چلو اب کم کو تروا لو. آج اگر میری بات مان لو، میری کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، 4 کام کریں گے. کتنے کام؟ آج کمکوتر کی یہ خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہیں، قسم اللہ کی ہماری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، آج یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کل ہم جنت الفردوس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو آج یہاں بیٹھے جنت الفردوس میں بیٹھیں گے. لیکن کتنے کام کرنے پڑیں گے ہم کو؟ جس میں سب سے پہلا کام یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ پہلا کام لا الہ، نہیں ساتھ میں بولو نا لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟
یہ ابھی دیکھو سامنے گھڑی ہے. میں کب سے ایک چیز سوچ رہا ہوں, یہ مسجد میں سب شاندار ہے, کاش کہ ایک گھڑی بڑی ہوتی. ابھی میرے جیسے کو تو برابر دکھے بھی نہیں چاہیے اس میں. یہ خاص رکھی جاتی بیان کرنے والوں کے لیے, معلوم ہے آپ کو, اسپیڈ زیادہ نہیں پکڑے ہو. تو یہ گھڑی بھی ذرا شاندار. باقی مسجد میں کوئی چیز کی کمی نہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ ہر بنانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہر محنت کرنے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلکہ جنہوں نے مسجدیں بنائی ہے یہ دلیل ہے کہ وہ کلمہ والے پکے مومن ہیں, بولو سبحان اللہ. تو خیر میرے پیاروں, میں کہہ رہا تھا کہ 4 کام ہم کو کرنا, جس میں پہلا کام کون کون تیار ہے یقین بنانے کا؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز سے بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. جیسے میں آپ کو